صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے جس صحابی رسول کا آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کو امت مسلمہ حضرت زبیر بن عوام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور یہ بابرکت سابقین اولین یعنی پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست میں ان کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پربہار موسم یعنی عین جوانی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ابھی ان کی عمر 16 برس تھی۔ یہ کسی بھی اس جنگ سے پیچھے نہیں رہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند ارجمند ان 10 نیک دل معزز صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے زندگی میں گہوارے امن و جنت کی بشارت دی گئی۔ 6 اصحاب شورا میں سے ایک اور وہ شیر دل بہادر جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار نیام سے باہر نکالنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ شہسوار شمشیر برا کے مالک، محتاط اور پختہ رائے رکھنے والے، بہادروں کو تہ تہ کرنے والے، اللہ عز و جل کی راہ میں مال و دولت کو بے دریغ خرچ کرنے والے، بہادر پیش قدمی کرنے والے اور خوشحال صحابہ کرام میں سے تھے۔ یہ پیش قدمی کرنے والے بہادر ابو عبداللہ زبیر بن عوام بن خویلد قرشی اسدی ایک عظیم المرتبت شریف النسب شہسوار اور بہادروں کے سردار تھے۔ یہ بچپن ہی سے بہادری، گھڑ سواری اور زور آزمائی کے ماحول میں پل کر جمع ہوئے تھے اور جنگی صلاحیتوں کی پرورش میں ان کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا عمل دخل تھا۔ یہ ان سخت جان شہسواروں کے زمرے میں تھے جنہوں نے میدان جنگ پہچانتے تھے اور وہ ان کی بہادری اور طاقت کی گواہی دیتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچپن میں بہت مارا کرتی تھیں، جبکہ یہ یتیم بھی تھے۔ ان سے یہ کہا گیا کیا تم اسے قتل کر دو گی، اس کا کلیجہ نکال لے گی، اس لڑکے کو ہلاک کر ڈالے گی، اس بیچارے سے آخر تیری کیا دشمنی ہے، جب دیکھو تو اسے بے تحاشا مار رہی ہوتی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا لخت جگر ہے، کیا تجھ سے کوئی پیار نہیں؟ تو بڑے واضح انداز میں وہ جواب دیا کرتی تھی، میں اس لیے اسے مارتی ہوں کہ وہ سخت جان ہو جائے اور لشکر جرار کی قیادت کو بخوبی سنبھال سکے۔ یعنی ماں کی مار میں بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی لڑکپن کا زمانہ تھا کہ مکے میں ایک شخص کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بازو توڑ دیا، اسے بہت مارا، اسے اٹھا کر حضرت صفیہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے تیرے بیٹے نے لڑائی کی اور زبیر نے اس کا یہ حال کیا۔ حضرت صفیہ اپنے ننھے بہادر شیر دل بیٹے کا کارنامہ سن کر فخر اور خوشی محسوس کرتی ہیں۔ یہ تمام واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں۔ اس میں کوئی اچنبے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ زبیر کے ماموں شہسواری کے سردار، اللہ کے شیر بہادر قائد شیر خدا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت زبیر نے ان عارفین کی طرح اسلام قبول کیا جن کے دلوں کو ایمان کی کرنوں کی جگمگاہٹ نے روشن کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ بزرگ و برتر کے آگے نیک وکار کی حیثیت سے اپنے سر کو سر تسلیم میں خم کر دیا۔ وہ کائنات کی اشیاء کو حق کی عینک سے دیکھتے تھے، اس لیے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت حق کو تسلیم کیا تو ان کا اپنا چچا انہیں اذیت دینے لگا۔ وہ انہیں چٹائی میں باندھ کر آگ کی دھونی دیتا اور کہتا کہ کفر کی طرف لوٹ آؤ، تو حضرت زبیر جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر کہتے میں قطعاً کفر کا ارتکاب نہیں کروں گا، کبھی کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ مصادر و مراجع میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلامی کے ابتدائی ایام میں تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے مکہ معظمہ میں نمودار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ سچ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو آپ کو گرفتار کرتا میں اس پر اپنی تلوار چلاتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی تلوار کے حق میں دعا کی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں نیام سے باہر لائی گئی۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خوبیوں کے ضمن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے دراز قد تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے، ان کی داڑھی اور گال ہلکے پھلکے تھے، ان کے جسم اور کلائی مضبوط تھے، خطرات میں صبر و تحمل اختیار کرنے والے، بڑے جرأت مند، بہادر اور پیش قدمی کرنے والے تھے۔ ان کی جرأت کی مثالوں میں سے ایک مثال سیرت کی کتابوں میں یہ ملتی ہے کہ جب وہ سرزمین حبشہ میں مہاجر تھے، اہل حبشہ میں سے ایک شخص کا نجاشی کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی جھگڑا ہو گیا۔ نجاشی اس کی طرف روانہ ہوا، درمیان میں دریائے نیل پڑتا تھا، اسے عبور کرنا تھا تاکہ وہ اپنے مد مقابل سے نبرد آزما ہوں، لہٰذا اس کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آنا ضروری تھا۔ نجاشی نے یہ جنگی حکمت عملی اپنائی کہ اسے اس کے علاقے میں پہنچ کر روکا جائے، لہٰذا ایسے ہی کیا۔ مہاجر صحابہ کرام کے دلوں میں بڑی تشویش تھی، انہوں نے کہا اس مہم پر کون جائے گا؟ اس مہم پر جانے کے موقع پر وہ جائے اور ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ کر دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے تاکہ وہ اس فدائی مہم کو سر انجام دیں۔ یہ بات ان کی بہادری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سیدنا زبیر یہ بات کہتے ہیں اپنے کارواں سے کہ میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے جاؤں گا اور میں یقینی خبر لے کر آؤں گا۔ حالانکہ وہ تمام مہاجرین میں سب سے نوعمر تھے۔ ساتھیوں کی ایک مشکیزے میں ہوا بھری گئی۔ حضرت زبیر نے اسے اپنے سینے سے باندھا اور اس جانب تیرنے لگے جہاں یہ مارکا بپا تھا۔ یہ تیرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو اپنے دشمن پر فتح دے دی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹے اور اپنا کپڑا لہراتے ہوئے کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، نجاشی کو غلبہ ہوا ہے، اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ مسلمان اس کامیابی و کامرانی پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت زبیر کی شجاعت اور سرزمین حبشہ میں ان کے اقدام کو بہت سراہا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آنے والے مہاجرین کے ہمراہ تھے تاکہ مدینہ منورہ ہجرت جانے کے لیے اہتمام کر سکیں، لیکن ہجرت سے پہلے ایک بڑا دلچسپ اور قابل قدر کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ وہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں 2 سفید سلے ہوئے کپڑے پیش کیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف اب ہجرت کی تو منظر بن محمد بن عقبہ کے پاس ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سلمہ بن سلامہ بن دقش اوسی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ مدینہ منورہ کی حدود میں پہنچ کر حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ہاں بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ عبداللہ بن زبیر مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جنہوں نے جنم لیا۔ ان کی پیدائش پر مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے فرحت و انبساط سے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مدینے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ یہ وجہ یہ تھی کہ یہودی خبیث یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا، ان مہاجرین مسلمانوں پر، اب ان کے اب کبھی کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور چبا کر اسے گھٹی دی۔ اس طرح پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں اتری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ آپ نے زبیر نے ان کا نام عبداللہ رکھوایا اور ان کی کنیت ان کے نانے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر رکھی گئی۔ عبداللہ بن زبیر روزے دار، عبادت گزار، لمبی نماز پڑھنے والے، صلہ رحمی سے پیش آنے والے، عظیم المرتبت، بہادر، عقل مند، محتاط، فصیح و بلیغ اپنے والد زبیر اور اپنے نانا صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق کی طرح تھے۔ سیدنا زبیر نے مدینہ منورہ میں فوجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار کے طور پر زندگی بسر کی۔ حضرت زبیر نے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے روشن کارنامے سر انجام دیے۔ آئیے ان روشن کارناموں پر نگاہ ڈالیں۔